ان دونوں گروہوں کو. اور امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے شامی گروہ کے ساتھ امام حسن نے صلح کی, اور اس طرح آپ نے ایک بڑی جو جنگ تھی مسلمانوں کے خون کو آپ نے بچایا. تو یہ جو صلح تھی مفتی صاحب اس کی شرائط کیا تھی؟ اس کی شرائط تھی یہ صلح جو ہے نا, دیکھیں جب بھی لوگوں کے درمیان میں صلح ہوتی ہے, جی مثال کے طور پر آج بھی ہم اگر صلح کریں گے, یا صلح حدیبیہ ہمیں معلوم ہے, سیرت کی تاریخ کے اندر واقعات ہیں, جی صلح حدیبیہ آتی ہے تو کسی شرائط کے اوپر صلح ہوئی ہے نا, بالکل وہ تو ہمیں یاد ہے نا صلح حدیبیہ جی کہ اس میں کیا کیا شرائط ہوئی تھی. جی اسی طرح جو صلح امام حسن ہے اس کی بھی شرائط ہیں, صحیح آپ نے بغیر شرائط کے نہیں کی. اور اس کی جو بنیادی جو شرط تھی, جی الاستیاب کے اندر ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ, ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر, اور اسی طرح طبقات ابن سعد کے اندر ابن سعد رحمہ اللہ نے جو اہم جو شرط ذکر کی ہے وہ یہ ذکر کی ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان اس خلافت کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے بلکہ معاویہ کے بعد یہ امام حسن کے پاس آ جائے. صحیح 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 یعنی ان کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بعد کسی اور کو نامزد کرتے. صحیح. اور یہ تو معلوم ہے, ہم سب جانتے ہیں, اہل السنت کا اہل التشیع کا اس بات کے اوپر کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بعد یزید بن معاویہ کو خلیفہ منعقد کیا, اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. کوئی بھی صحیح بخاری کی روایت ہے, جی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقد ارضا, وہ مدینہ کے اندر موجود ہیں, اور معاویہ بن ابی سفیان جب آتے ہیں اسی صلح حسن کے بعد تو ایک بڑا خطبہ دیتے ہیں. اس پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان کی جو انہوں نے یہ رکھا تھا کہ یزید بن معاویہ کی بیعت کر لو, جی تو زندگی میں ہی ان کی بیعت کرانا شروع کی یزید بن معاویہ کی. کیا بات تو ہے. یہ ایک بنیادی شرط تھی جو امام حسن علیہ السلام نے رکھی تھی.